میرے دوستوں اور ساتھی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی خاص ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا تو بڑے ہی پیارے انداز میں خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ بڑا ہی پیارا انداز ہے، اس کو یوں سمجھے کہ والد اگر اپنے بیٹے کو مخاطب کرے اور پکارے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ بیٹے کا نام ہے زاہد، مثلا گئے زاہد ادھر آؤ، ایک انداز یہ ہے، لیکن اس میں پیار نہیں جھلکتا۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے سے جو رشتہ ہے، اس رشتے کی بنیاد پر اس کو مخاطب کرے اور کہے کہ بیٹے ذرا بات سننا۔ یہ جو بیٹا یا بیٹے کہا، اس کے اندر والد کا پیار جھلکتا ہے۔ تو دونوں میں مخاطب تو ہے بیٹا ہی، لیکن پہلے میں اس کا پیار نہیں جھلکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر، بندوں کا اپنے اللہ سے جو رشتہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کی بنیاد پر خطاب فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ وہی انداز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر پیار جھلک رہا ہے۔ اور یہ اسی آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو اس پیار کی قیمت معلوم ہو۔ جس بچے کو والد کے ساتھ انسیت ہو تو اس کو لفظ بیٹے میں بڑا پیار محسوس ہوتا ہے کہ آج والد صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بلایا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، کس سے بچاؤ؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو سخت ہیں، زبردست ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو وہ ان کو حکم دے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا میں ایمان لانے والے، مجھے اور آپ کو سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ جہنم کی آگ، اس کا ایندھن دنیا کی لکڑی نہیں، اس کا ایندھن خود انسان ہے، اس کا ایندھن پتھر ہے۔ وہ پتھر، وہ مورتیاں، وہ بت جس کی دنیا میں لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو اس میں ڈالا جائے گا ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور ظاہر ہے پتھر کی آگ زیادہ تیز ہوتی ہے بجائے لکڑی کے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو حکم دے وہ اس کو کر گزرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں نرمی بھی نہیں، سخت ہیں، سخت، جو حکم ہوگا اس پر عمل کر گزریں گے چاہے آگے والے کو کوئی تکلیف ہو۔ جس سے بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ جہنم کی آگ یہ کسی انسان کے برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ دنیا کی آگ انسان برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی آگ کو کون برداشت کرے؟ تو عام طور پر یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ بس میں دیندار بن گیا کافی ہو گیا، نہیں، ہم نمازی بن گئے کافی ہو گیا، نہیں، ہم سب اول کے پابند ہیں، ہم سنت رسول کے پابند ہیں، لیکن ہماری اولاد دین کی پابند نہیں۔ ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ
کہ گھر میں کیا ماحول ہے. والد کا رخ مشرق کی طرف ہے، اولاد کا رخ مغرب کی طرف ہے. کس طرف چلے جا رہے ہیں دونوں؟ والد دین کی طرف آ رہا ہے، وہ دین کا پابند ہے، اور اولاد کے اندر دین نظر ہی نہیں آتا. وہ یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، اس کی اس سے باز پرس ہو. وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میری نماز آخرت میں مجھے بچا دے گی، کام بن جائے گا. نہیں، جب تک وہ اپنی پوری تندہی اور اپنی پوری فکر سے اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے، اس وقت تک وہ آخرت میں بچ نہیں سکتا. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن عام طور پہ اس طرف توجہ نہیں، اور اسی طرف قرآن کریم میں توجہ دلائی جا رہی ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو. یہ نہیں کہ خود آگ سے بچ گیا، گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور عام طور پہ جب یہ بات کی جاتی تو کہتے ہیں ہم نے تو یہ اپنی اولاد کو بڑا سمجھایا، ہم نے تو بڑا اس کو سمجھایا، بہت کوشش کی، نہیں مانتا. عام طور پہ یہ بات مانتا ہی نہیں ہے. جی کیا کریں؟ اور جو تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے وہ یوں بھی کہہ دیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا، اس نے بھی تو بات نہیں مانی ان کی، ہماری بات ہی نہیں مانتا. تو یہ جو ذہن میں اشکال آیا، اس کا جواب رب تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. جس طرح دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہوتی جس کے اندر جو آدمی چلا جائے جل جائے گا، اور اگر بچہ ہمارا اس طرف چل پڑے، ہماری بیٹی اس طرف چل پڑے، ہمارا ماتحت اس طرف چل پڑے، تو کیا صرف اسی پر اکتفا کیا جائے گا کہ ہم دور سے بیٹھے سمجھاتے رہنا، نہ اس طرف نہ جانا، اس کی طرف نہ بڑھنا، آگ لگ جائے گی، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا، صرف اسی پر اکتفا کریں گے؟ یا والدین بڑھیں گے، دوڑیں گے، اور آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں گے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں گے. ایسا نہ ہو کہ یہ آگ کے اندر چلا جائے اور یہ جل جائے، اس کو تکلیف پہنچ جائے. گوارا کوئی نہیں کرتا. جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر، اس سے کہیں زیادہ آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے. اگر ایسے بچایا، ایسی کوشش کی، اپنی پوری کوشش کی، ماں باپ نے دعائیں بھی کی، تربیت میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی، تو پھر والدین عند اللہ ماخوذ نہیں ہوں گے، ان کی پکڑ نہیں. لیکن اگر ایسی تربیت نہیں کی تو والدین کی بھی پکڑ. اور نوح علیہ السلام کی مثال دینا، 950 سال سے رہے اور اپنے بیٹے کو بھی تلقین کرتے رہے، آخر وقت تک اس کو تلقین کرتے رہے، آخر وقت تک اس کی فکر کرتے رہے، آخر وقت تک اس کو سمجھاتے رہے، لیکن نہیں سمجھا. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. تو میں اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اس کے بعد یہ بہانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن ذمہ داری پوری نہیں اور یہ کہنا کہ بات مانتے ہی نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں، ہم تو دور سے بیٹھ کے سمجھا دیا، بس سمجھا کر کافی ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں. آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکنا ہے، آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنا ہے، آگے بڑھ کر اس کے ذہن کو بدلنا ہے، اس کے لیے مانگنا بھی ہے، اور اس کو ذہن کو بدل کر دین کی طرف لے کر بھی آنا. یہ ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خاص طور پر آج کے دور میں اگر ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم دین پر رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول دین کا بنے، تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول اپنے موافق بنانا ہو، ورنہ ایک دن ہم بھی دین پر نہ رہیں. گھر میں اگر ٹی وی کا ماحول ہے، گھر میں اگر گانے کا ماحول ہے، گھر میں رب کی نافرمانی کا ماحول ہے، اور ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو نہیں سمجھایا، تو ایک دن ہم بھی گانوں میں مبتلا ہو جائیں. خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن وہ بھی ٹی وی دیکھنے میں مبتلا ہوگا. کیسے؟ کتنے ایسے گھرانے ٹی وی دیکھنے میں مبتلا ہو گئے، گانے میں مبتلا ہو گئے، رب تعالیٰ سے دور ہو گئے. تو اس کے لیے ضروری قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، تمام انبیاء علیہ السلام گزرے. قرآن کریم میں تو میں درس قرآن میں مختلف موقعوں پر بیان کرتا رہتا ہوں، مختلف جگہوں پر انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں. صرف اپنی بارے میں نہیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں. حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے. خود بھی اہتمام ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند ہو رہے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کیا؟ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں صدقے کی کھجور ڈال لی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، دور سے فرمایا کخ کخ.
یہ کخ کخ عربی کے اندر اس کا اردو میں ترجمہ اگر ہم کہیں تو یوں ہوتا ہے، کسی کو روکنے کے لیے کہتے ہیں نا بچے کو، کہتے ہیں تھو 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 تھو، یعنی تھوک دے، اس کے دل میں نفرت بٹھانے کے لیے. اے منہ میں تو نے جو چیز ڈالی غلط ہے، مٹی اس نے منہ میں ڈال لی، وہ گندی چیز ڈالی، کہتے تھو 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 تھو، اس طرح کرو تم تاکہ منہ سے نکل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کخ کخ، یعنی منہ سے نکالو، تھو تھو، اس کو نکال دو، اور وہ فوراً انہوں نے کھجور نکال دی. کب تربیت ہو رہی ہوئے بچے ہیں ان کو معلوم نہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی وقت کہ ہمارے اوپر جو زکات صدقات، یہ جو زکات صدقات واجبہ ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو جو تم منہ میں اٹھا کر رکھ رہے ہو، تمہارے لیے اس کے کھانے کی اجازت نہیں. آج کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے، کیا ہوا اگر اس نے کچھ کر دیا؟ آج ہی کہا جاتا نا. بچہ، آپ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ بچے کو منع کر رہے ہیں، اس کو تو کرنے دو، بڑا ہوگا خود سمجھ جائے گا. بڑا ہوگا سمجھے گا نہیں اور گڑبڑ ہو جائے گا اور دین سے دور ہو جائے گا اور کل وہ ہمارے اوپر شیر ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہلت نہ دی، فوراً تربیت بچپن میں ہی سکھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ تربیت کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہے. آج اس کو سمجھاؤ، آج اس کو دیکھو. اور جو والدین یہ کرتے واقعہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی. ورنہ بچہ گالی نکال رہا ہے، کسی نے کہا دیکھو بچہ گالیاں نکال رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے سمجھ جائے گا. ہاں گالی نکالی، اس سے آگے بڑھ کر بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں آج. یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ بچہ ہے جی کیا ہوا، بچہ، اور بچہ کہہ کر ہم اس کو اتنا اللہ سے دور کر دیتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر اس کے ذہن میں گناہ کی نفرت ہی باقی نہیں رہی. یہ ضرورت ہے میری اور آپ کی. ہم اپنے گھروں کا ماحول دینی تربیت کے مطابق. بچہ پیدا ہوتا ہی فکر ہو جاتی ہے اس کا کیریئر کا کیا ہوگا، اس کی دنیا کیسے بنے گی، اس کا مستقبل کیسے بنے گا، یہ دنیا میں کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے. ابھی سے ہی اسکول دیکھنا شروع کر دیتے، کوئی انگلش میڈیم اسکول مل جائے جہاں پر اپنے بچے کو داخل کیا جائے تاکہ اس کا کیریئر اچھا ہو جائے. ابھی سے ہی فکر ہے. لیکن یہ فکر نہیں کہ اپنے بچے کو کہیں ایسے داخل بھی کرا دیں کہ ناظرہ قرآن کریم ہی پڑھ لیں. کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں جن کو قرآن کریم ہی پڑھنا نہیں آتا. یہ المیہ ہے، ہمارا المیہ ہے. ان کو قرآن، میرے ساتھ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، پوچھا ان سے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. قرآن پڑھنا ہے باقی سب آتا ہے کام، نہیں آتا تو رب کا قرآن پڑھنے نہیں آتا. نہ بچپن میں ان کے ماں باپ نے فکر کی، نہ بڑے ہونے کے بعد خود فکر ہوگی. اور آج ہماری تربیت بھی ہے، ٹیوشن کی چھٹی نہیں ہے، اسکول کی چھٹی نہیں ہے، قاری صاحب کی چھٹی ہے کہ آپ آج پڑھانے نہیں آنا، آج ذرا بچے سو رہے ہیں، آج ذرا بچوں نے فلانی جگہ جانا ہے. ٹیوشن کی چھٹی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مفت میں قرآن کریم پڑھانے کی آج چھٹی. ذہن ہمارا بدل چکا ہے. بچے کی تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے کہ بچے کو چپ کرانا ہے تو موبائل ہاتھ میں دے دو. چھوٹے چھوٹے بچے کو موبائل ہاتھ میں دے رکھا ہے، یوٹیوب ہے، یوٹیوب پر چل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. کہا جی بچہ کارٹون ہی دیکھ رہا، وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے کہاں پہنچے گا یہ آپ کو پتا نہیں، ہمیں پتا ہے وہ کہاں پہنچ رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے. جو اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ اس کا دل محفوظ کر رہا ہے، اور وقت سے پہلے وہ بالغ ہو کر پھر اپنی جوانی کو برباد کرتا پھر رہا ہے. یہ سامنے وہ کیا کر رہا ہے، ہاتھ میں دے دیا. چلو جی بچہ ٹون سن لے گا، گانے کی ٹون لگا دی، اس پر رب کے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں لگائی، قرآن کریم کی محبت کیوں نہ ڈالی کہ بچے بچپن سے رب کے قرآن کی تلاوت سنتا. ہم نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت تو لگائی جا سکتی تھی. بچے کے کان کے ذریعے سے، کان کیف ہے، اس کے ذریعے سے بات دل تک پہنچتی ہے، اور رب کا قرآن کان کے ذریعے سے دل تک پہنچتا، اثر کرتا، محسوس ہوتا. واقعتاً بچے کے اندر فرق نظر آ رہا ہے. جس بچے کو یہ ماحول دیا جائے ان بچے کی تربیت کیا ہوتی. کتنے والدین ایسے گھروں میں ماحول بنایا ایسا، رب کے قرآن کی تلاوت ہر بچہ کر رہا ہے، والد بھی کر رہا ہے، والدہ بھی اس کی کر رہی ہے، بچے بھی والد کے ساتھ کر رہے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی. یہ ان کے گھر کے اندر ماحول ہے. اور آج ہمارے گھر میں ماحول کیا ہے، باپ بھی گالی دیتا ہے، بیٹا بھی گالی دیتا ہے. باقاعدہ ہم تربیت بھی سکھاتے ہیں، بیٹا جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے. یہ نہیں منع کیا ہے نا، جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے. کوئی باہر آیا ملنے کے لیے، بچے کو کہا جا کے بتا دو ابو گھر پہ نہیں ہے، جا کے بتا دیا، اس بچے کے دل میں ابھی سے ہی ڈال دیا. جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک خاتون اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور ہاتھ اس طرح کیا ہوا تھا کہ ادھر آؤ، یعنی آؤ گے تو یہ چیز ہاتھ میں دوں گی تجھے.
بچے کو بلایا، بچہ ظاہر دیکھ کر لپکتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ملے گی. وہ جب والدہ کی طرف آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا؟ کہ جی میرے ہاتھ میں کھجور تھی. بچہ میرے قریب آتا تو میں اس کو کھجور دیتی. فرمایا اگر ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور خالی ہاتھ کر کے تم بچے کو بلاتی تمہارے ذمے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. یہ تربیت اسلام سکھا رہا ہے، لیکن ہمارا ماحول کیا سکھا رہا ہے وہ ہمارے سامنے، اور بچے کو بچہ کہہ کر ہم اس کو اور بگاڑ دیتے اور وہ دین سے اور دور ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں پر جو الفاظ استعمال فرمائے وہ آگ کے اسی لیے الفاظ فرمائے تاکہ میں اور آپ اس کے اندر محتاط ہو جائیں. جس طریقے سے اپنے بچے کو دنیا کی آگ لگنا گوارا نہیں کرتے، اگر خدا نہ خواستہ وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو صرف زبانی کہنے پر اکتفا نہیں کرتے، آگے بڑھ کر بچے کو پکڑ لیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے، راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے، بچے کو پکڑ کے کھینچ لیا جاتا ہے کہیں آگ نہ لگ جائے. اس طریقے سے اگر وہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو روکنا میری اور آپ کی ذمہ داری. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کی آگ کے اندر کود پڑے. گھر میں اگر چائے بنائی جائے اور چائے لا کر دی جائے، بیٹے کے سامنے بیٹی کے سامنے کپ میں اگر مکھی آ کر گر جائے، مچھر گر جائے تو وہ والی چائے بچے اور بچی کو پلانا گوارا نہیں کرتے، بلکہ والد ان کی والدہ کو کہتا ہے کہ یہ گرا دو اور اس کے علاوہ دوسری چائے بنا کر لا کر دو. یعنی بچے اور بچے کے پیٹ میں مکھی جانا گوارا نہیں. لیکن اب وہ اللہ کی نافرمانی کر کے وہ ٹی وی اور موبائل کے اندر فوش فلمیں اور اب تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں دیکھ کر جو اپنے اندر جہنم کے سانپ اور بچھو لے کر جا رہے ہیں اس کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے. ظاہری طور پر جسمانی نقصان کی چیز اندر جانا گوارا نہیں، روحانی طور پر ان کو بہت واقع ہو رہے ہیں. اس لیے دین کی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ذمہ داری ہے. اسکول پڑھانا مانا نہیں، ڈاکٹر بنانا مانا نہیں، انجینئر بنانا مانا نہیں، لیکن اس کے بنانے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کی محبت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالے، ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت پیدا کرے کہ وہ بندہ جہاں جائے، جس سیٹ پر جا کر بیٹھے، جس عہدے پر جا کر بیٹھے، جس منصب پر جا کر بیٹھے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے سے موجود ہے. اور آج ہمارے سامنے زمام اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں جا رہی، یہ وہ لوگ ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، جہاں دین نہیں سکھایا جاتا، جہاں دنیا سکھائی جاتی ہے، جہاں دنیا اور بے راہ روی اور دین سے دوری بتائی جاتی ہے. کوئی والدین کا حق نہیں بتاتا، کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں بتاتا، کوئی اللہ کا حق نہیں بتاتا، کوئی دین کی اہمیت اور عظمت نہیں بتاتا، اور وہ اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے خدا کے لیے اس بات کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں اگر ہماری اولاد دین پر قائم رہے، ہماری نسلیں دین پر قائم رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ابتدا اپنی طرف سے کرنا اور اپنی اولاد کی طرف سے کرنا. آج اگر ہم نے ان کو نہیں پکڑا کل ہاتھ سے نکل جائے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا کے اندر انسان جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ انہی لوگوں کو اس کے سر پر مسلط کر دیتے ہیں. جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے انہی لوگوں کو اللہ مسلط کرتے ہیں. بیوی کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا، بیوی سر پر مسلط. بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، بچے سر پر مسلط. اپنے ماتحت کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، آج ماتحت سر پر مسلط. یہ وہ باتیں جو ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ چکے، ایسا نہیں کہ نہیں دیکھ چکے، دیکھ چکے، نظر آ رہی ہیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. جن کو خوش کرنے کی فکر کی کہ یہ تو وہی ہے جس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا، آج یہ میرے ساتھ کر رہا ہے، آج یوں میرے ساتھ کر رہا ہے، آج میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، میں نے تو اس کے لیے سب کچھ ایک کر دیا، سب کچھ اس کو دے دیا، پھر بھی میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا. اگر وہ ناراض ہو جاتا، بھلے ناراض ہو جاتا، اللہ کو راضی کر لیتے، آج یہ نوبت نہ آتی ہمارے پاس. آج یہ نوبت آ رہی اسی وجہ سے. صرف اولاد ہی نہیں، ماتحت کے لوگ، بیوی یہ بھی ماتحت ہے، اپنے نوکر، اپنے خدام، اپنے ماتحت جتنے افراد کام کرنے والے، یہ سارے کے سارے میری اور آپ کی ذمہ داری میں. کلکم مسئول. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس کے بارے میں کیا کیا. تو سمجھانے کا انداز ہے، تربیت. تو روز تھوڑا موقع نکالے بندہ، روز موقع نکال کر بچوں کی تربیت کے واقعات، اب تو کتابیں اس پر چھپی ہوئی ہیں، تربیت کے واقعات، تربیت کی باتیں روز سناتا رہے، سمجھاتا رہے، پھر دیکھیں کہ زندگی میں تبدیلی کیسے آتی، بچوں کو سمجھ میں آتی. چھوٹا بچہ جب تک یہ چھوٹا ہے، تقریباً 10 سال تک اس کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہے اور نیکی غالب ہے، برائی نیچے، برائی مغلوب ہے.
یہ وہ عمر ہے. اس عمر میں آپ دیکھیں گے بچے کثرت سے مسجد میں آتے ہیں، ایسے بچے. لیکن ہمارے یہاں مساجد میں بھی ماحول ایسا ہے کہ بھگا دیا جاتا ہے. بچہ تو غلطی کرے گا ہی. اگر بچہ نہ رہے، وہ بڑا بن جائے، تو اس کو بچہ کون کہے گا؟ میں اور آپ، ہم بچپن میں کیا کیا کرتے تھے؟ ہم بھی تو مسجد میں آ کے شرارتیں کیا کرتے تھے. ہم اپنے آپ کو بھول جاتے. بچہ تو شرارت کرے گا، اس کو الگ سے سمجھایا جائے، طریقے سے سمجھایا جائے، مسجد سے دور نہ کیا جائے، اس کو آنے دے، مسجد کے ماحول میں آنے دے. آتا ہے آنے دے، بشرطے کہ بچہ ایسا جو سمجھدار ہو، جس کو پیشاب بہانے کا پتہ ہے، مسجد کو آ کر ناپاک نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے پیشاب کہاں کرنا. اگر اتنی سمجھ نہیں تو پھر اس بچے کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں. ہاں اتنی سمجھ ہے کہ وہ اپنے پیشاب بہانے کا خیال رکھتا ہے، مسجد کو ناپاک نہیں کرے گا تو لانے کی اجازت تو آنے دو اس کو. ایسا بچہ مسجد میں آئے. دیکھ بعض بچے ایسے سوال کرتے ہیں، آ کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ان کا دماغ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. بڑے بھی وہ سوال نہیں کرتے جو بچہ سوال کر رہا ہے. نماز سے متعلق سوال، روزے سے متعلق سوال، ایسے سوال، حیران ہوتا ہے بندہ اس کے ذہن میں کہاں سے آئے. دین کی فکر ہے ابھی سے، اور 10 سال کے بعد 20 سال 22 سال تک اب نیکی اور بدی، نیکی کا بھی زور ہے، بدی کا بھی زور ہے، بلکہ بدی اب غلبہ کرتی ہے. اب اس پر وہ پورا زور لگائے گی کہ اس عمر کے اندر اس بچے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا. معاشرہ، خاندان، دوست و احباب اور اس کے دنیا کے اندر جتنے رہنے سہنے والے، ہر ایک کی کوشش ہوگی اللہ سے دور ہو جائے، اور ہو رہا ہے. کوشش مکمل ہے. یہ وہ وقت ہے جب بچے کو شوق ہوتا ہے میرے ہاتھ میں موبائل ہے، مجھے کوئی نہ کوئی ایسی گیم دی جائے، مجھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز دی جائے میں جس کی طرف لپکوں. یا تو وہ کارٹون کے پیچھے ہے، یا وہ اپنی گیموں کے پیچھے ہے، یا وہ موبائل میں فلموں اور ڈراموں اور اس طرف جا رہا ہے. بس یہ چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب وہ برائی کی طرف جانا شروع ہو گیا. یہ وقت ہے اپنے بچے کو کنٹرول کرنے کا، یہ وقت ہے اس کو دین کی طرف لانے کا، یہ وقت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لانے کا. ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکز ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کی اس طرح نگہداشت رکھو جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کی رکھتی ہے. اس کو جہاں تھوڑا خطرہ محسوس ہو، بچوں کو دور نہیں جانے دیتی. بچے دانا چگ رہے ہیں، تھوڑا دائیں بائیں گھومتے رہے، اس کی نظر میں پتہ چل جاتا ہے. اور جیسے ہی اس کو تھوڑا سا خطرہ ہو، بس فوراً آواز نکالتی ہے اور بچے فوراً دوبارہ ماں کی گود میں، ماں کے پاؤں کے قریب آ جاتے ہیں. اور اگر زیادہ خطرہ ہے تو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. اپنی اولاد کو اس طرح اپنے ساتھ رکھو، دور نہ کرو. آج گھر میں ہم جب محبت نہیں دیتے، باہر سے محبت ملتی ہے. وہ بیٹا ہمارا نہیں رہتا، وہ بیٹی ہماری بیٹی نہیں رہتی، وہ کسی غیر کی بن جاتی ہے. کہ گھر میں محبت نہیں ہے، گھر میں پیار نہیں ہے. کوئی اگر چلتا بھی ہے تو وہ پھر مار دھاڑ پڑا جاتا ہے، اور ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ بچے کے دل سے دین کی محبت نکل جاتی ہے، ماں باپ کی محبت نکل جاتی ہے. بچی کے دل سے نکل گئی محبت. بیٹا والد کا دوست ہو اور بیٹی ماں کی دوست ہو، اپنے دل کی بات اپنی ماں کو بتائے، بیٹا اپنے دل کی بات اپنے والد کو بتائے. یہ اس کے اندر ہی خیر ہے. اگر بچہ نہیں بتا رہا، اس کو مزید قریب کریں تاکہ وہ اپنے دل کی بات آج آ کر کرے. آج ہم سے نہیں کر رہا تو کسی اور سے جا کر کرے گا، اور اگر کسی اور سے کر لی اس نے اپنے دل کی بات تو بس وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اس میں خدا کے لیے اس بات کا اہتمام، جہاں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، نمازوں کی طرف آئے، دین کی طرف آئے اور مساجد کی طرف آئے. صف اول کا اہتمام، اس سے آگے بڑھ کر یہ اہتمام ہو کہ صرف میں ہی نہیں، اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر کہ ہماری اولاد بھی دیندار بن جائے، ہماری اولاد بھی نیک بن جائے. اس کی فکر، قرآن کریم کی فکر، سب سے پہلے یہ فکر ضروری. ناظرہ پڑھ لے، کم از کم کی بات بتا رہا ہوں، ناظرہ ہی پڑھ لے قرآن کریم. اور قرآن کریم کی دولت اگر ہم نے اس کو عطا کر دی تو انشاءاللہ یہ دولت اس کے دل میں گھر کر گئی تو یہ کام بن جائے گا. یہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ سے کبھی دور نہیں ہوگا. اور اگر آگے بڑھ کر قرآن کریم حفظ کرنے کی طاقت ہے اس بچے کے اندر، حافظہ مضبوط ہے، حفظ کر لیا تو سبحان اللہ، نور علی نور. ہم نے دنیا میں اپنا ایسا سفارشی بنا لیا ہے، کل قیامت میں دن جا کر جب اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں ہی ہمارا بچہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا. وہ جہاں جنت میں خود جانے والا، ہمیں بھی جنت کے اندر لے کر جانے والا انشاءاللہ. دنیا میں تو سفارشی ڈھونڈا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی یہ دولت ایسی دے دو کہ وہ اس کی وجہ سے کل تمہارا جا کر سفارشی بن جائے. تو یہ چیز، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کیریئر ہے، یہ وہ مستقبل ہے جو آخرت کا. دنیا تو گزر جانی ہے. آج تک اللہ نے حلال دیا، گھر میں بیٹھ کر کھایا پیا، سب کچھ کیا. جب اولاد بھی دین پر چلے گی اللہ ضرور کھلائیں گے انشاءاللہ. کسی کو بھوکا نہیں ماریں گے. کافر بھی کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ دین پر چلنے میں یہ نہ سمجھے کہ دنیا ہاتھ سے جائے گی، ہاتھ سے نہیں جائے گی. اللہ ذلیل کر کے اور قدموں میں لا کر پھینکے گی اور قدموں میں آئے گی. لیکن صبر
صبر کر کے چلیں. یہ دنیا ہے، جنت نہیں. اس دنیا میں بندے کی ہر آرزو ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. صرف ایک مقام ہے جہاں جا کر ہماری ہر آرزو پوری ہو جائے، ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر جذبہ پورا ہو جائے، اور وہ جگہ جنت ہے جہاں جا کر پوری ہو جائے. یہ دنیا میں نہیں ہوتی. اس دنیا میں تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول، اپنی اولاد کو بھی سمجھانا، اس کو بھی سمجھانا کہ بیٹا یہ چیزیں غلط ہے، اس طرف نہیں جانا، تم اس طرف آؤ. سمجھاتے رہے، کام بنتا رہے. اور بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، تھوڑا سا وقت نکالیں اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے. گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، سب کو بٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے، دین کی بات زیادہ نہیں عرض کر رہا، 5 منٹ کے لیے ہر کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو. ہر کوئی سنے، کوئی نہیں کہے گا ہم نے نہیں سنا. 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر پیارے انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی سنت کا ذکر، آپ کلمے کا ذکر، درود شریف کا ذکر، استغفار کا ذکر، ایک سنت کا ذکر. بس 5 منٹ میں یہ سارے کام ہو جائیں گے بآسانی. کہ کلمے کا ذکر 3 مرتبہ کر لیں، استغفار کا ذکر کر لیں، درود شریف کا ذکر کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ کہ آج سے ہم اس سنت پر عمل کریں. سب اس سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب دیکھیں دل میں اللہ کی محبت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت آتی. تو اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ جہنم، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے، کبھی بجھنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا. جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی، ذرا نیچے ہونے لگے گی، ہم اس کے بھڑکانے کو مزید کر دیں گے، وہ مزید اور بھڑکنا شروع کر دیں گے. یہ بجھنے والی نہیں. اور دنیا کی آگ انسانی جسم پر اثر کرتی ہے، کھال پر اثر کرتی ہے، لیکن یہ جہنم کی آگ وہ ہے جو انسان کے دل پر براہ راست اثر کرے. یہ دل کو جا کر پکڑے، لمبے لمبے ستونوں میں بند. یہ وہ آگ جس کو انسان نہیں سہ سکتا، دنیا کی آگ نہیں سہ سکتا، آخرت کی کیا سہ. یہ تھوڑا سا خوف اور ڈر دل میں ہوگا، اولاد کے دل میں بھی ڈر ہوگا، تو کام بنتا چلا جائے گا. رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. یا الہ العالمین یا رب الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. اے الہ العالمین، اے رب الراحمین، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام، اسلام کو عروج نصیب فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، کفریہ طاقتیں جو اسلام کے خلاف سازشیں اور تدبیریں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی تدبیروں کو، ان کی سازشوں کو ختم فرما کر ان کی تدبیروں کو انہیں کو الٹ دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، بیت المقدس کی، بیت اللہ کی یا اللہ حفاظت فرما دیجیے. پوری دنیا میں تمام مساجد کی حفاظت فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ملک پاکستان میں اس وقت جو گفتگو کی کیفیت موجود ہے، معیشی طور پر کمزوری ہے، یا الہ العالمین ہر شخص پریشان ہے. اے الہ العالمین، سب کی مالی رزق کے اعتبار سے سب پریشانیاں دور فرما دیجیے. مولا کریم سب کو یا اللہ حلال برکت والا واسع روزگار نصیب فرما دیجیے. خوب رزق میں برکت عطا فرما دیجیے. ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین باران رحمت برسا دیجیے. مولا کریم باران رحمت برسا دیجیے. یا اللہ باران رحمت برسا دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام، جہاں جہاں یا اللہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، یا اللہ وہاں پر اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ، ہماری ہی نالائکیوں کا نتیجہ. یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک جو نافرمانیاں ہوئی، جان بوجھ کر بھول کر ہمارے علم میں یہ نہیں، یا اللہ ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. اے الہ العالمین، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما. حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کی شر سے محفوظ فرما. یا اللہ نظر بد سے حفاظت فرما. جسم کو بھی، کاروبار کو بھی، گھر کو بھی، ماحول کو بھی، بچوں کو بھی، یا اللہ سب کو نظر بد سے محفوظ فرما.
اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، مرتے دم تک ہم سب کو دین سے وابستہ رکھیے، اسی طرح اپنے در پر آنے کی توفیق نصیب فرماتے رہیے۔ جہاں جہاں ہمارے اندر دینی اعتبار سے کمزوری ہے یا اللہ ہمیں طاقت اور مضبوطی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہماری بیماری کو یا اللہ صحت میں تبدیل فرما دیجیے، ہماری کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما دیجیے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، میرے والد صاحب بھی بیمار ہیں، جن کا جو علاج چل رہا ہے یا اللہ اسی کے اندر کو شفا رکھ دیجیے، اسی کے اندر خوب قوت اور طاقت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے گا۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، بیماروں کے لیے کہا، اپنے لیے کہا، کسی کے لیے کہا، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، رفیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے۔ جتنی دعائیں آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن چیزوں سے بنا مانگی ان سب سے ہم سب کو بنا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ۔